حضرت الیاس علیہ السلام اور ملکہ ایزابیل۔ دوستو، عیسیٰ علیہ السلام سے 900 سال پہلے سلطنت بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک حصہ یہودا کہلانے لگا اور بیت المقدس اس کا دارالحکومت بنا، جبکہ دوسرے حصے کا نام اسرائیل رکھا گیا اور اسرائیل کا دارالحکومت سامرا قرار پایا، جسے آج کل نابلس کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا جو حکمران تھا اس کا نام اخیب تھا۔ اسرائیل ایک خدا کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، اور ان کا بادشاہ اخیب بھی ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ دوستو، اس دور میں فینیشیا کی شہزادی کی خوبصورتی کی بہت دھوم مچی ہوئی تھی۔ ہر ملک کے شہزادے اور بادشاہ اس سے شادی کے خواہش مند تھے۔ فینیشیا اسرائیل کے شمال میں واقع ایک خوبصورت شہر تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخیب بھی فینیشیا کی شہزادی ایزابیل سے شادی کا خواہش مند ہو گیا، اور ایزابیل اس شرط پر اخیب کی دلہن بن کے اسرائیل آ گئی کہ محل کے قریب میرے لیے ایک بہت بڑا بت خانہ بنایا جائے۔ چنانچہ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ شادی کے بعد شہزادی ایزابیل نے اپنے ملک کے مشہور بت بعل کو اپنے محل کے قریب نصب کروا دیا، اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی قربان گاہ بھی تعمیر کروا دی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی مشہور بت تھا جس کی شام اور یمن والے سینکڑوں سالوں سے پوجا کر رہے تھے۔ بعل بت ایک مشہور دیوتا مانا جاتا تھا۔ وہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور اس بت کا قد 21 گز تھا۔ اس بت کے 4 منہ تھے، ہر منہ پر ہیرے زوارات سے بنا ایک تاج تھا۔ ملکہ ایزابیل نے 400 جوانوں کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مندر میں معمور کر دیا تھا۔ ملکہ ایزابیل نے اپنے ملک سے 200 جھوٹے نبیوں کو بھی بلا لیا، جنہوں نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا میں اس بعل بت کی عبادت کے لیے تبلیغ کی، اور آہستہ آہستہ سارا ملک ہی بعل بت کی پوجا میں لگ گیا۔ بادشاہ تو ویسے ہی سارے اختیار اپنی خوبصورت ملکہ ایزابیل کو دے چکا تھا۔ اس حد تک مشرکانہ عقائد پھیل گئے کہ اسرائیل نے ان 200 پجاریوں کو اپنا نبی مان لیا اور دل و جان سے بعل بت کی پوجا کرنے لگے، اور اس سے متصل قربان گاہ میں ہر روز قربانی کی جانے لگی، اور ہر مہینے نئی چاند کی رات ایک خوبصورت لڑکی کی بلی بھی دی جاتی، اور اس کا خون بعل بت پر وار کر پجاریوں کے سروں پر لگایا جاتا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے۔ یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ لڑکیوں نے اپنے بال تک بنانا چھوڑ دیے کہ کہیں انہیں خوبصورت سمجھ کر بعل بت کی نظر نہ کر دیا جائے۔ بس پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی ہوئی ڈھیل ختم کی اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرما دیا۔ بت پرستی اور کفر و شرک میں غرق اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی۔ تاریخی روایات میں حضرت الیاس علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ انجیل میں آپ کو الیا نبی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: الیاس بن یاسین بن فخاس بن یعجاز بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا دور حضرت حزقیل کے بعد اور حضرت یاسا سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے بالبک شہر پہنچے اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ یہ یاد رہے کہ اس شہر کا نام بالبک بھی بعل بت کی وجہ سے پڑا تھا۔ آج بالبک لبنان کا سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں پر کھنڈرات اس بستی کی تباہی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حضرت الیاس کی تبلیغ کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے: تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بعل کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا
سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے، مگر ہاں اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلامتی ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیلی بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابیل کے ساتھ ساتھ ساری اسرائیلی قوم کو بعل بت کی پوجا سے روکا تو 2-4 لوگوں کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ ملکہ ایزابیل حضرت الیاس علیہ السلام کو تبلیغ سے روکنے کے لیے منصوبے بنانے لگی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کعب الاحبار میں اور مولانا مفتی محمد شمیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں: ملکہ ایزابیل اس وقت پوری دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون تھی، چنانچہ اس نے اپنے حسن سے وار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک دن حضرت الیاس کو گرفتار کروا کر جیل میں بند کروایا اور خود نیم عریاں حالت میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ملکہ ایزابیل ایک خاص قسم کی خوشبو بھی استعمال کرتی تھی۔ اس خوشبو کی خاصیت یہ تھی کہ جب بھی ایزابیل کسی مرد کے پاس جاتی تو اس خوشبو سے وہ اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھتا تھا اور پاگلوں کی طرح ایزابیل کے جسم کے ارد گرد گھومنے لگتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام پر نہ تو اس خوشبو کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی ایزابیل کے حسن کا جادو کام آیا، بلکہ حضرت الیاس علیہ السلام نے ایزابیل کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہ تھا۔ وہاں بھی فرماتے رہے کہ تمہارے 200 نبی جھوٹے ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں بھی ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کو بے انتہا اذیتیں دی گئی۔ قید سے رہا ہونے کے بعد آپ کو پریشان کیا جاتا رہا اور جب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے افتادہ غار میں پناہ لی اور اللہ پاک سے یوں دعا کی: میرے پروردگار، اسرائیل پر شدید قحط نازل فرما کہ یہ لوگ میرے پاس بارش کے لیے بھاگے ہوئے آئیں۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور 3 سال تک ایسا قحط پڑا کہ بنی اسرائیل کے جانور مرنے لگے، اناج ختم ہو گیا اور چراگاہیں ویران ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخیب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے، اور میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بعل کے 200 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بعل کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا، چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بعل کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بعل سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی پیش کی، جس پر آسمانی بجلی گری اور اس کو لے گئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ بہت سے لوگ فوراً سجدے میں گر گئے کہ الیاس ہی سچا نبی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بارش بھی ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے کچھ عرصہ یہودا چلے گئے۔ وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ وہاں پیشین گوئی کر آئے کہ کچھ عرصہ بعد تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لائے، جہاں بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابیل آپ کی جان کے دشمن تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اخیب سے کہا کہ بہت جلد تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنگلی کتے چیر پھاڑ دیں گے۔ کچھ ہی عرصے بعد بالبک شہر کو مہلک بیماریوں نے گھیر لیا، جس سے بادشاہ اخیب کے بہت فوجی مر گئے، اور اس کا فائدہ دشمن ملک نے اٹھا کر اسرائیل پر حملہ کر دیا
اور بال بک کو تہس نہس کر دیا۔ بادشاہ اخیب اپنی ملکہ ایزابیل کو لے کر جنگلی راستے سے فرار ہو گیا، جہاں راستے میں اس پر حملہ ہوا اور بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابیل پر جنگلی کتے چھوڑ دیے گئے۔ دوستو، یہ تھا اس حسن کی دیوی کا انجام جس کی لاش کے ٹکڑے بھی شاید کسی کو نہیں ملے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، آیا حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا گئے تھے؟ اس بارے میں مختلف مورخین اور مفسرین کی مختلف رائے ہیں، لیکن زیادہ تر روایات یہی ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آتشی گھوڑے پر حضرت الیاس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اور حکم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالوں سے بہت سی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ حضرت قاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 انبیاء ابھی تک زندہ ہیں، ایک حضرت ادریس علیہ السلام، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے حضرت خضر علیہ السلام اور چوتھے حضرت الیاس علیہ السلام۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں، ان روایات کی صحت بعید ہے، اور حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار لبنان کے شہر بالبک میں ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایات سے ثابت نہیں، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔